مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 868۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ دماد مکی میں آیا ایک شخص، اس کا نام تھا دماد۔ ازد شنو ایک قبیلہ ہے، اس سے اس کا تعلق تھا۔ وہ جھاڑ پھونک کرتا تھا، یعنی دم کرتا تھا۔ جب مکے آیا تو مکے کے بے وقوف لوگوں نے کہا کہ ان محمد مجنون، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہے۔ اس نے کہا لو انی رأیت ھذا الرجل، اگر میں نے اس شخص کو دیکھا، قریب ہے کہ اللہ کریم میرے ہاتھ سے اس کو شفا عطا فرمائے کہ میں دم کروں گا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ فلقیہ، ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوگی دماد کی۔ فقال، دماد کہنے لگا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارقی من ھذا الریح، میں دم کرتا ہوں۔ فہل لک، اگر آپ چاہیں، آپ کو اگر ضرورت ہو تو میں آپ کو دم کروں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ وہ حیران ہو گیا کہ مجنون آدمی جس پر سایہ ہو تو وہ اس طرح کا کلام کیسے کر سکتا ہے؟ مکے والے تو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ یہ پاگل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے کہا کہ آپ کو یہ سایہ ہے تو میں آپ پر دم کروں، تو آپ غصے نہیں ہوئے، آپ نے اللہ کی حمد بیان کی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حمد بیان کی، اس نے کہا ذرا دوبارہ پڑھے نا۔ فعادہن علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 مرات، آپ علیہ السلام نے دوبارہ پھر 3 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات دہرایا تاکہ اسے تسلی ہو جائے کہ میں مجنون نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مجنون کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ سورہ قلم میں ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ کلمات پڑھے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کہا اعد علیہ کلماتک ہؤلاء، آپ علیہ السلام نے وہ کلمات 3 مرتبہ دوہرایا تاکہ اسے تسلی ہو جائے۔ جب اس نے سنا فقال لقد سمعت قول الکاہنہ، اس نے کہا میں کاہنہ کی میں باتیں سنی ہیں۔ بڑے تیز ترار لوگ ہوتے ہیں کاہن۔ کاہن کون ہوتے ہیں؟ جو پہلے زمانے میں جنات کو کنٹرول کر کے پھر جنات کو اوپر آسمانوں کی طرف بھیجتے تھے، وہاں سے وہ باتیں لے کے آتے تھے، اس میں ایک سچ ہوتا 100 جھوٹ ملا کے تو لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو کاہنوں، ان کی میں نے باتیں سنی۔ وقول السحرۃ، ساحر جادوگروں کی میں نے باتیں سنی ہیں۔ وقول الشعراء، اور شعراء کی میں نے باتیں سنی ہیں، جو شاعر ہیں زمین آسمان کی کلابی ملا دیتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ میں نے شعراء، کاہن اور جادوگروں کی باتیں سنی ہیں۔ فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء، لیکن اس طرح کی زبان، اس طرح کے کلمات میں نے نہیں سنے ہیں۔ وَلَقَدْ بَلَغْنَا قَامُوسَ الْبَحْرِ، یہ کلمات ایسے ہیں جو سمندر کے تہ تک پہنچ رہے ہیں۔ ہاتھ یدک ابایک علی الاسلام، آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہو جاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں فبایعہ، تو اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کردار سامنے آتا ہے کہ کس انداز سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دیا۔ اس نے آپ کو مجنون کہا، اس طرح کی بات کی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ اس پر تو سایہ ہے نہیں۔ وہ دم درود کہا کرتا تھا، یعنی کہ پھونک مارا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں اسے منع کیا تھا، یعنی پھونک مارنے سے۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ کلمات پڑھ کے پھونک مارتے لوگوں کو شفا ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لیا وہ کلمات۔ صحابہ کرام نے وہ کلمات آپ کو بتائے۔ آپ علیہ السلام فرمایا ہاں یہ کلمات ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کلمات بھی پڑھے جاتے تھے جو شرکیہ تھے۔
آپ علیہ السلام پہلے سب کو منع کر دیا، جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی خدا نہیں الا اللہ مگر اللہ، تو آپ علیہ السلام نے پہلے ہر چیز کو منع کر دیا کہ کوئی یعنی جھاڑ پھونک نہیں ہوگی۔ پھر صحابہ نے جب بتائے اس میں کلمات اچھے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو آج بھی اب قرآن پاک پڑھ کے کس پر پھونک ماریں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے اور پورے جسم پر آپ علیہ السلام پھیر دیتے تھے۔ اور امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوتے تھے، آپ علیہ السلام سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے پھونک مارتے تھے اور ان پر دم کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر پھونک مارتی، پھر آپ علیہ السلام کے ہاتھ پھر آپ کے جسم پر پھیرا کرتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ زیادہ برکت والے۔ یہ حدیث کتب حدیث میں موجود ہے، تو یہ اس میں بڑی ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ اس کو یاد رکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے اس بندے کو جواب دیا، اور اتنا وہ متاثر ہوا کہ وہ کفر چھوڑ کے وہ اسلام اس نے اختیار کر لیا۔